الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدني علما. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورہ فرقان کی آیت کریمہ پڑھی گئی. انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے مسلمان بنایا اور امت محمدیہ میں شامل فرمایا. ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بار بار اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے اور ان کے ازالے کے لیے بار بار ہمیں موسم بہار یعنی ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا. اس پر بھی اللہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے گا. یہ ماہ رمضان المبارک جس کے 19 ایام گزر چکے، روزہ ہم نے رکھا اور رات میں قیام اللیل کے اندر اللہ کی آخری کتاب قرآن مقدس کی تلاوت بھی کی اور تلاوت کی سماعت بھی. جس قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان کو اللہ نے قابل احترام بنایا، اس رمضان کا 2 پروگرام ہمارے سامنے رہا اور رہنا چاہیے. ایک دن کا پروگرام اور ایک رات کا پروگرام. دن کا پروگرام یہ ہے کہ اپنے فریضے کی حیثیت سے صبح سے لے کے شام تک اللہ کی مرضی کے حصول کے لیے روزہ رکھا. اور رات کا پروگرام یہ ہے کہ ہم نے قربت الہی کے حصول کے لیے جس قرآن کے نتیجے میں رمضان کی فضیلت تسلیم کرائی گئی، اس قرآن کی تلاوت کی سماعت حافظ قرآن کی زبانی تراویح کی نماز میں ہم نے کری. جس طرح روزے اور باقی ہیں اسی طرح قیام اللیل بھی باقی ہے. تراویح کی نماز میں قرآن کے ختم ہو جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب رات میں بقیہ راتوں میں قیام اللیل اور تراویح کی نماز نہ پڑھیں. جس طرح پورے مہینے ہم روزہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے پورے مہینے ہمیں قیام اللیل اور تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو پورا سال قیام اللیل جنہیں آپ تہجد کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کی ادائیگی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگنی چاہیے.
قرآن اللہ کی آخری کتاب، ہر انسان اسے جانتا، مانتا، پہچانتا اور اس پر عقیدہ رکھتا ہے۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح قرآن مقدس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخری کتاب قرآن مجید ہے، جس سے رشتہ ناتا جوڑنے کے نتیجے میں ایک انسان ہی نہیں بلکہ جن جن چیزوں کا رشتہ اس سے جڑ جاتا ہے، انسان کی نگاہ میں بھی اور رحمان کی نگاہ میں بھی اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کے ساتھ اگر کپڑے کا رشتہ جڑتا ہے، یعنی قرآن کا غلاف بنایا جس میں قرآن کو بحفاظت رکھا جاتا ہے، وہ ایک کپڑے کا تیار ہوتا ہے، چاہے عام کپڑا ہو چاہے ریشمی کپڑا، قرآن سے اس کا رشتہ جڑنے کے نتیجے میں ہمارا آپ اس کا احترام کرتے ہیں، اس طرح کہ اگر کسی انسان کو مہینوں اور برسوں بعد قرآن کے اتارنے اور کھولنے کی توفیق ملتی ہے تو وہ قرآن اپنے غلاف کے ساتھ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایک انسان نہا دھو کر فاخرہ لباس تن کر کے، فاخرہ لباس زیب تن کر کے اس گرد و غبار سے اٹا ہوا قرآن کو اتارتا ہے، اس کے غلاف کو کھولتا ہے، بے حرمتی کے ساتھ اس کو پھینکتا نہیں بلکہ بڑے ادب احترام کے ساتھ کسی کنارے ڈالتا، بلکہ اونچے پہ ڈالتا ہے جہاں قرآن رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گرد و غبار سے اٹا ہوا ہونے کے باوجود اس کپڑے کا رشتہ قرآن مقدس سے جڑا ہوا تھا، آپ نے اس کا احترام کیا۔ اسی طریقے سے آپ ریحل کا استعمال کریں، چاہے پلاسٹک کا ریحل ہو یا لکڑی کا، انسان اس میں قرآن مقدس کو رکھتا اور پڑھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عملی شکل میں یہ چیز آپ کو دکھائی دیتی کہ جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں وہ لکڑی بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس لکڑی پر یا اس پلاسٹک پر جس کا نام ریحل کہتے ہیں اس پہ قرآن کو رکھتے ہیں، تو قرآن اگر اونچائی پہ رہتا ہے تو لکڑی کا سامان اور پلاسٹک کا سامان بھی اونچے مقام پہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا رشتہ قرآن مقدس سے جڑا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کاغذ کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں، خط خطوط بھی لکھتے ہیں، اپنا حساب کتاب بھی کرتے ہیں، اخبارات بھی چھاپتے ہیں، لیکن اگر کسی کاغذ پر قرآن مقدس لکھ دیا جائے، اور قرآن مقدس تو بہت بڑی بات قرآن کی زبان عربی کو لکھ دیا جائے، تو جو انسان نشے میں دھت ہوتا ہے، بدمست ہوتا ہے، اس انسان کے سامنے بھی اگر وہ کاغذ دکھتا ہے جس میں عربی کی عبارتیں لکھی ہوتی ہیں تو وہ انسان اپنے عقیدہ اور نظریے کے مطابق اسے اٹھاتا ہے، اپنے آنکھوں سے لگاتا ہے، اسے چومتا ہے اور اسے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ صرف اس لیے کہ اس کاغذ پر قرآن مقدس یا اس کی زبان لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک ایک بے جان چیز ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینوں پر اس ماہ رمضان کی فضیلت و فوقیت صرف اس لیے ہے کسی مہینے میں قرآن مقدس کو اتارا ہے۔ گویا رمضان سے قرآن کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ اس مناسبت سے اللہ نے 11 مہینوں پر اس مہینے کی فضیلت تسلیم کروا دیا۔ دنیا کا سارا مسلمان ماہ رمضان کی آمد پر ظاہر شکل میں ہی صحیح رمضان سے رشتہ جوڑتا ہے اور ساتھ
ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اس کی سماعت بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی ماہ مبارک میں اس کے اخیر اشرے میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر اور شب قدر کہا ہے۔ قرآن مقدس کے بیان کے مطابق 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے، 83 سال 4 مہینے سے بہتر ایک رات۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو قرآن کے نزول کے نتیجے میں رمضان تمام مہینوں سے بہتر اور قرآن کے نزول کے نتیجے میں لیلۃ القدر 1000 سال سے بہتر۔ اور اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بہتر، بلکہ امام الانبیاء، تمام نبیوں کا امام، صرف اس لیے بنائے گئے کہ تمام کتابوں کا امام قرآن مقدس کو ان کے قلب اطہر میں اتارا گیا۔ سب سے بہترین کتاب دنیا کے سب سے بہتر انسان کے دل پر اتارا گیا۔ اس مناسبت سے یہ سارے زمانے کے سارے انسانوں سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر انسان میں، کس لیے؟ قرآن میں۔ یہ سب مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس کے بعد یاد رکھیے، جس جگہ قرآن نبی سے لکھا ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں لوح محفوظ، ساری کائنات کی تقدیر اللہ نے کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اس لکھی ہوئی تختی اور کتاب کا نام ہے لوح محفوظ۔ اسی لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے قرآن کی آیات بھی درج اور موجود ہیں، اور وہیں سے نوٹ کرا کر، وہیں سے لکھوا کر، وہیں سے نقل کرا کر یہ کتاب ہمارے سامنے بھیجی گئی ہے۔ تو وہ لوح محفوظ بھی تمام تختیوں میں سب سے بہترین تختی اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتیں لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہتر ہوئی۔ اب آئیے نیچے، تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور آخری کتاب قرآن مقدس کو لے کر آتے ہیں، اور تمام زمانے کے سب سے بہتر انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اتارتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چنندہ منتخب چنے ہوئے اصحابہ کرام کو تیار کرتے ہیں، انہیں قرآن کو یاد کراتے ہیں، حافظوں کی جماعت تیار ہوتی اور کاتبین وحی کی جماعت تیار ہوتی۔ دنیا میں سب سے بہتر جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر ہے کوئی جماعت تو وہ جماعت صحابہ کرام، اس کے بعد اگر کوئی جماعت ہے تو تابعین کرام رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، اگر اس کے بعد کوئی سب سے بہترین جماعت ہے تو تبع تابعین کی جماعت ہے، اور پھر اس کے بعد کے زمانہ اس طریقے سے جن جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دلوں سے لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر انسان بنا۔ آج بھی پوری دنیا میں اس کتاب کے حافظ موجود ہیں جنہوں نے اپنے سینے کو بطور گنجینہ سفینہ، بطور سفینہ اس مقام تک پہنچایا ہے کہ جہاں قرآن مقدس لکھا ہوا لوح محفوظ میں ہے، وہ بعض آپ نے لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان چھوٹا دکھتا ہے، اس کا دماغ چھوٹا نظر آتا ہے، اس کا دل چھوٹا نظر آتا ہے، جسے انسان حقیر بھی سمجھتا، ذلیل و خوار سمجھتا ہے، زکوٰۃ خور سمجھتا ہے، اپنا امداد کا مستحق سمجھتا ہے، اپنے در کا دربان سمجھتا ہے، اپنے پاؤں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی بے عزتی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حافظ قرآن کے سینے کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو مقام لوح محفوظ کا ہوتا
کہ وہاں بھی قرآن لکھا ہوا ہے اور یہاں بھی قرآن جمع ہوتا ہے، اس کی تعظیم و تقریب کرتے ہیں، اس کی بھی تعظیم و تقریب کرنی چاہیے۔ رمضان کا احترام کرتے ہیں، شب قدر کا احترام کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا احترام کرتے ہیں، تو جن لوگوں نے کتاب مقدس کو اپنے کلیجے میں سٹایا ہے اور اپنے دل میں بسایا ہے اور اپنے دل و دماغ میں سمایا ہے، اس انسان کا قلب و جگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بہتر ہے۔ آپ کو اس کی تعظیم و تقریب کرنی چاہیے۔ مردود ہے وہ انسان، بے وقوف ہے وہ انسان، بد نصیب ہے وہ انسان، بدقسمت ہے وہ انسان جو افراد کرام کی تعظیم و تقریب نہیں کرتا اور اس کی ذلت و خواری کا اسباب بنتے ہیں۔ اللہ انہیں ایک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور اس کی بدقسمتی کا خاتمہ کر دے۔ ارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب ہمیں عطا کی ہے جنہیں چھوٹا چھوٹا بچہ بھی یاد کر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب چھوٹی بڑی نہیں ہے جسے کسی نے یاد کیا ہو اور جس کا کوئی حافظ قرآن ہو۔ یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے اور اعزاز بھی ہے کہ امت مسلمہ کا چھوٹا چھوٹا فرد جنہیں ایک تماچا لگائے تو اٹھ کے پانی نہیں پیے، وہ بے ہوش ہو جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے ذریعے سے اس کے اندر ایسی بیداری پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا سکتا ہے۔ یہ مدارس کا جال بچھا ہوگا جہاں شعبہ تحفیظ کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں قرآن سے متعلق تفسیر پڑھائی جاتی ہے، جہاں قرآن کی تشریح کرائی جاتی ہے، جہاں قرآن کے معنی مطالب سمجھائے جاتے ہیں، جہاں قرآن سے متعلق ان کی باریکیاں اور ان کی کن حقیقتیں سمجھائے جاتے ہیں۔ بے شمار مدارس ہیں، انسان اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ سب سے بہتر جگہ ہوا کرتی ہے۔ جس جگہ قرآن مقدس کو پڑھا جاتا وہ انسان سب سے بہتر ہوتا ہے جو قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، اور وہ انسان سب سے بہتر ہوتا ہے جو قرآن مقدس کو پڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کی جماعت ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چن لیا۔ بہت سارے علاقے میں خواتین بھی حافظ قرآن، بوڑھے حافظ قرآن، جوان حافظ قرآن، مرد حافظ قرآن، عورتیں حافظ قرآن، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی حافظ قرآن۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آپ نے اسی قرآن کو ایک حافظ قرآن کے ذریعے سے تراویح کی نماز میں سماعت کی ہے۔ سماعت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں تو 4 منٹ آپ کو لیں۔ قرآن جس طرح آسمان سے اترا تھا بے ہی نہیں، قرآن اسی طرح محفوظ ہے۔ قرآن کی تعظیم و تقریب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ ہم اگر اس کی تعظیم کرتے ہیں ہمارا درجہ بڑھتا ہے، ہم اگر اس کی تعظیم نہیں کرتے ہمارا درجہ گھٹتا ہے۔ ہم رشتہ اگر اس سے جوڑ لیتے ہیں تو ہمارا مقام بڑھ جاتا ہے، رشتہ اگر توڑ لیتے ہیں تو ذلت و خواری کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ اگر ہمارا اس سے رشتہ جڑا ہوا رہتا ہے اللہ بھی ہمیں بڑا بناتا ہے، لوگ بھی ہمیں بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اسے توڑ دیا اور رشتہ کو خیرباد کہہ دیا ہے تو آپ بھی دھتکارے جا رہے ہیں، للکارے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، دوڑائے جا رہے ہیں، بے عزت کی جا رہے ہیں۔ کسی جگہ پر آپ کی عزت نہیں ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ زمانے میں معزز کے مسلمان ہو کر اور ہم خار و تاریخ قرآن۔ میرے بھائیوں، وہ قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے، مگر حال ہمارا کیا ہے؟ ریشمی غلاف میں ہم اس قرآن کو ڈالتے ہیں اور بظاہر ادب و احترام اس طرح کرتے کہ گھر کے الماری کے سب سے اونچا حصہ کو اسے ڈالتے ہیں، بہانہ اس کی بے عزتی بے حرمتی نہ ہونے کا، اس کو اونچا رکھتے ہیں، اتنا اونچا رکھتے کہ ہاتھی نہیں پہنچتا، اتارنے کی نوبت نہیں آتی، پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، سمجھنا عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا تو بہت مشکل تھی۔ بظاہر ہم نے اس کا احترام کیا ہے لیکن حقیقت کو ہم نے سسولی میں لٹکا دی، تاکہ نسیاں میں ڈال دیا، اسے ہم نے نسیوں مرثیہ کر دی، ہم نے اسے بھلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ گردوں کو باہر سڑ جاتا ہے۔ کبھی کسی کی روح نکالنے کی نوبت آتی ہے تو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی روح نکالتے ہیں، کبھی کاروبار کے برکت کا مسئلہ آتا ہے تو قرآن خوانی کروا کر کاروبار میں برکت کرواتے ہیں، کبھی کسی کے لیے قرآن خوانی کرنا ہوتا ہے
ایصال ثواب کی نوبت لانی ہوتی ہے تو قرآن خالی کروا کر ایصال ثواب کرنے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اسی لیے اترا تھا، قرآن تو مردہ کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور افسوس کی بات ہے ہم نے قرآن کو زندہ کو مردہ بنانے کے لیے پڑھنا شروع کیا۔ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ کوئی انسان مر رہا ہے، جہاں گنے کے عالم میں ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، کچھ سانس باہر ہے کچھ سانس اندر ہے، بلاؤ سورہ یاسین پڑھنے والے کو، کچھ لوگ آتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے ہیں، عقیدہ رکھا ہے تو سورہ یاسین پڑھی گئی اس کی روح نکل گئی۔ بھائیو، قرآن روح ڈالنے کے لیے آیا تھا یا روح نکالنے کے لیے آیا تھا؟ اسی طریقے سے دنیا میں کسی قوم نے اپنی مذہبی کتاب کے ساتھ وہ ظلم روا نہیں رکھا جو موجودہ دور کے مسلمانوں نے اپنی مذہبی کتاب قرآن مقدس کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا ہے۔ پتہ آپ کو، چھوٹی چھوٹی کتاب پڑھتے ہیں آپ، چھوٹا چھوٹا بچہ جس کی زبان سے پورے جملے نہیں نکلتے ہیں، اے فور ایپل، ایپل مانے سے اب پڑھاتے ہیں، بی فور بوائے، بوائے مانے بیٹا بچہ یاد کرواتے ہیں، لیکن الف سے لے کے یا تک پڑھواتے ہیں، نہ اس سے کوئی الفاظ بناتے ہیں نہ اس کا معنی سکھلاتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں رب فر پڑھتے چلے آتے ہیں، بار بار ہمارا قرآن ختم ہوتا ہے، کئی ختم قرآن ہم کر لیتے ہیں، توفیق نہیں ملتی قرآن مقدس کے سمجھنے کی۔ کسی کتاب کو دیکھا گیا کہ اس کے انسان پڑھنے والے ہو اور سمجھتے نہ ہو، وہ سوائے قرآن کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں، شاید تکلیف کسی کو اللہ کے واسطے معاف کرے، کہ دنیا میں جتنا ظلم مسلمانوں نے قرآن مقدس کے ساتھ روا رکھا ہے، کسی قوم نے قرآن پر ایسا یا کسی قوم نے اپنی کتاب پر ایسا ظلم نہیں کیا۔ بلا سمجھے پوری کتاب پڑھ جاتے ہیں، معاملہ کیا ہوتا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن صرف عالم سمجھیں گے، عوام کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک طرف وہ انسان ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہم نے قرآن سمجھ لیا، قرآن کی دو آیتوں کا ترجمہ کیا پڑھ لیا، وہ علامہ سما بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، یہ افراد تفرید قرآن کے سلسلے میں لوگوں نے روا رکھا ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ قرآن سب کے سمجھنے کے لیے ہے، لیکن قرآن سمجھ کے فیصلہ اور فتویٰ وہی دے سکتا ہے جو علم ہوتا ہے، ہر انسان فیصلہ اور فتویٰ بگاڑ نہیں سکتا۔ سمجھنے کی کوشش کرے، نہ سمجھے تو ترجمہ پڑھے، ترجمہ سمجھ میں آئے تو اہل علم سے رابطہ کرے۔ اس مناسبت سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے آسان کیا ہے، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اگر ہم اس سے رشتہ نہیں جوڑیں گے سمجھنے کا اور اعراض کریں گے تو کیا سن من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى۔ جو انسان میرے ذکر سے یا میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا روگردانی کرتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اس کا جینا دوبھر کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت میں اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ انسان کہے گا اللہ ہمیں دنیا میں تو بہت دکھائی دیتا تھا، آج سجھائی نہیں دیتا، تو اللہ کہے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، جس طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں پہنچی تھی اور تم نے اسے بھلا دیا تھا، آج تم کو بھی بھلا دیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے معیشت تنگ ہوگی اور اخروی اعتبار سے اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ یہ قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اور تیسری بات سنی اور بات کرا، رحمت للعالمین جن میں قرآن نازل ہوا، ان کی دلی خواہش ہوگی کہ ہر انسان جہنم سے نکل جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اپنی امت کے لیے بے انتہا رونے والا نبی، دنیا میں بھی رویا اور حشر میں بھی روئے، شفاعت کرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم غیر فاراسک یا محمد سر توتا مشبت شفا، اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے آپ کی مانگ پوری جائے، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، حساب کتاب کا مسئلہ ہو جائے، لوگ جنت اور جہنم میں چلے آئے، جن کو جنت میں جانا جنت میں، جن کو جہنم میں جانا جہنم میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، مخصوص شفاعتیں بھی ہوں،
جو انسان جہنم میں آپ کے جل بھن کر کوئلہ بن چکا ہوگا، ایسے انسان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکالا جائے گا، نہر الحیات میں اسے غوطہ کھلایا جائے گا، پھر اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن وہیں پر ایک چیز یاد رکھیے گا، کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، شفاعت نہیں، شکایت کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے رسول ہے میرے رب یہی میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ بھائیو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا گردن جھکا لیجئے، گریبان جھانک لیجئے، کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، کتنا قرآن کو آپ نے پکڑا ہے؟ رمضان آنے پہ تراویح کی نماز کے ذریعے پکڑ لیا آپ نے، اور جو رمضان ختم یا تراویح ختم آپ کا قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور پکڑا ہی نہیں تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا کیا ہوگا؟ تو اگر ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے لیے تیار رہیے، اور شکایت کیا ہوگی؟ اے اللہ، اے میرے رب یہی میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھیے گا، جن کے حق میں اللہ کے نبی کی شکایت ہو جائے گی وہ انسان جنت میں جا نہیں سکے گا، پھر وہ جہنم میں جلگن کے کوا بن جائے گا، کوئلہ بن جائے گا۔ شکایت کس بنیاد پر؟ اگر کوئی انسان قرآن پر ایمان نہیں لاتا اس نے بھی چھوڑا، کوئی انسان قرآن نہیں پڑھتا اس نے بھی چھوڑا، کوئی انسان قرآن نہیں سمجھتا اس نے بھی چھوڑا، کوئی انسان قرآن پہ عمل نہیں کرتا اس نے بھی چھوڑا، کوئی انسان قرآن کی دعوت کو غیر مسلموں تک دوسرے تک نہیں پہنچاتا اس نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب چھوڑنے کی کتنی شکلیں ہیں اور کس کس کو آپ نے پکڑا ہے اور کس کس کو آپ نے چھوڑا ہے، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر قرآن چھوڑ دیا ہے تو اللہ کے رسول کی شکایت سے بچ نہیں سکتے۔ عقیدہ ہے آپ نے شفاعت کر دیا تو جنت واجب ہے، اور اگر آپ نے شکایت کر دیا تو جہنم واجب۔ اب چن لیجیے آپ کو جہنم میں جانا ہے کہ جنت میں جانا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اس کی اہمیت کو سمجھنے سمجھانے اور اس مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق فراہم فرمائے۔ اللہ سے دعا کہ الہ العالمین اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں تمام طرح خیر و برکت کی چیزوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ، جو ہم نے قرآن پڑھا اور سنا ہے اس میں انجانے میں یا جان بوجھ کر کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہوئی، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما۔ اے اللہ، قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے سننے میں کسی قسم کی عدم دلچسپی پائی ہوئی، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اسے بھی درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم نے جو قرآن پڑھا اور سنا ہے اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے نام اعمال میں اس کا ثواب کا اندراج کروا دے۔ اے اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی دنیا کو ثواب دے۔ اے اللہ، ہمارے اندر سے نفاق کو، شرک کو، کفر کو، بدگمانی کو، حسد کو، بغض کو، کینہ کپٹ کو اور تمام تر آلائش اور خرابیوں کو
اس قرآن کے ذریعے سے دور فرما۔ اے اللہ تمام اچھائیوں کو ہمیں عمل میں لانے کی توفیق فرما۔ اے اللہ قرآن کے احکام کی بجا آوری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے منہیات سے ہمیں دور رکھ۔ اے اللہ قرآن کے حلال کردہ چیزوں کے استعمال کی سہولت فرما۔ اور اے اللہ اس کے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق مزید فرما۔ الہی اس قرآن کے ذریعے سے ہماری پریشانیوں کا خاتمہ کر۔ اے اللہ بہت سے لوگ روزی کی پریشانی سے دوچار ہیں۔ اے اللہ در در کے ٹھوکریں کھاتے، بحرانی کیفیت میں ہم مبتلا۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس بحرانی کیفیت کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ بے برکت